اللہ پاک محبت کو درجہ بدرجہ انسان میں داخل کرتا ہے، درجہ بدرجہ۔ ایک محبت ہے آثاری، جہاں سے ابتدا ہوتی، ایک محبت ہے افعالی، ایک محبت ہے صفاتی، ایک محبت ہے ذاتی۔ 4 درجے ہیں محبت کے۔ عشق یہ منزلیں طے کرتا ہے، محبت آثاری، محبت افعالی، محبت صفاتی، محبت ذاتی۔ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو اس کے آثار سے محبت ہوتی ہے، اس کے شہر سے محبت ہوتی ہے، اس کے محلوں اور گلی کوچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے پسند ناپسند کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے، ماحول سے، عطا پتہ، استعمال کی چیزیں، بستر، چیزوں سے محبت ہوتی ہے، آثار سے۔ ہم مدینہ پاک کے گلی کوچے کا ذکر کرتے ہیں، مدینہ پاک کے در و دیوار کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں مدینہ پاک کے کانٹے بھی گل و گلزار لگتے ہیں۔ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ یہ محبت آثاری کے مظاہر ہیں۔ اس طرح اللہ والوں کو بھی محبت آثاری نصیب ہوتی ہے، جہاں جب وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں اور محبت آثاری میں ہوتے ہیں، ان کو لہلہاتے ہوئے سبز کھیتوں سے محبت ہوتی ہے کہ ان کھیتوں میں وہ مولا کے حسن کو دیکھتے ہیں۔ انہیں بہتے ہوئے دریاؤں سے محبت ہوتی ہے کہ ان دریاؤں کے بہاؤ میں اپنے مولا کی رحمت کا منظر دیکھتے ہیں۔ انہیں گرتی ہوئی آبشاروں سے محبت ہوتی ہے کہ ان آبشاروں کے ذریعے جو ایک خاص ترنگ آ رہا ہے وہ مولا کی رحمتوں کی اور اس کے حسن جمال کو دیکھتے ہیں۔ انہیں پہاڑوں اور وادیوں سے محبت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی عظمت کے جلوے دیکھتے ہیں۔ انہیں آسمانوں کی وسعت سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ سمندروں کی گہرائی سے محبت ہوتی ہے۔ الغرض اللہ کی مخلوقات میں جس سمت نگاہ ڈالتے ہیں اسی سمت اللہ رب العزت کے حسن کے، اس کی قدرت کے، اس کی خلقت کے کوئی نہ کوئی جلوے نظر آتے ہیں، اس کی تخلیق کے۔ تو یہ محبت آثاری ہے۔ یہی عشق مجازی میں بھی ہوتی ہے، عشق مجازی میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر علامہ ابن الجوزی نے، امام ابن الجوزی نے بیان کیا ہے، یعنی مجنوں کے احوال میں المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اپنی کتاب میں، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ مجنوں کا جب ادھر سے مایوس ہو گیا تو کہیں سے مایوس، ہر طرف امیدیں لگی رہیں تو محبت مضبوط نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خاص بات، ہر طرف امیدیں لگی رہیں، ہر طرف وصل کی امید رہے، ہر طرف خواہشیں چلتی رہیں تو یہ تفرق ہو جاتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ محبت توحید کو چاہتی ہے، ہر طرف سے انسان کے دل کی امیدیں کٹیں، مایوسی ہو، وہ بیگانہ لگیں، دل ان سے غیر، ان کو غیر جانے، سمٹتی جائے سمٹتی جائے سمٹتی جائے، فوکس ہوتی جائے، پھر جا کے ایک جگہ پہ فوکس ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کیمرے سے فوٹو بناتے ہیں نا تو آپ فوکس کرتے ہیں، جو آبجیکٹ ہے جس کی تصویر بنانا چاہتے ہیں اگر اس پر فوکس نہ ہو تو تصویر بھی ٹھیک نہیں آتی، ڈیفیوز ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب ہاتھ سے کیمرے بناتے لگتے تھے تو کیمرہ مین انگلی سے لینز کو گھماتا تھا، فوکس کرتا تھا۔ اب تو الیکٹرونک کیمرے ہیں، اسٹریٹ اوے فوکس ہو جاتا ہے اس آبجیکٹ پر، اور کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ آبجیکٹ پہ فوکس کیا اس کی تصویر بڑی صاف آ جاتی ہے، اور پچھلے جو بیک گراؤنڈ ہے سین پر نہیں کیا وہ تھوڑی سی ڈم آتی ہے۔ یہ ایک فنکشن ہے، تو جب ایک جگہ فوکس ہوتا ہے تو بقیہ اسے ڈم ہو جاتے ہیں۔ تو محبت اور عشق میں بھی کہیں فوکس کرتے ہیں، باقی چیزوں کو ڈم کرنا پڑتا ہے۔ اگر ساری چیزیں فوکس میں رہے تو آپ وہ مطلوب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عشق ایک نقطے پر فوکس چاہتا ہے، محبوب حقیقی پر، تاکہ باقی چیزیں اوجھل ہوتی چلی جائیں۔ اب مجنوں کی کیفیت یہ تھی کہ جب مایوس ہو گیا تو رفتہ رفتہ چیزیں جاتی نہیں، وہ محبت آثاری میں آ گیا۔ اب وہ جنگلوں میں پھرتا تھا۔ یہ امام ابن الجوزی نے المنتظم میں بیان کیا ہے۔ دیکھو میں آپ کو کوئی صوفیاء یا شعراء کی کتابوں سے کچھ نہیں بیان کر رہا، میں ائمہ حدیث، علماء، صوفیاء اور محدثین، علماء جن سے علم کی سند لیتے ہیں اہل علم، ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ صرف کہتے ہیں اس کا عالم یہ ہو گیا محبت آثاری میں کہ وہ مجنوں صحراؤں میں نکل جاتا اور جنگلی جانوروں اور خاص طور پہ ہرنیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔
فنائیت میں چلا گیا. اب اللہ پاک نے جو کہ ادھر سے مایوس کر دیا، جب مایوس ہوا تو ہر چیز ڈی فوکس ہو گئی. اب وہ جو محبت اور عشق تھا اس کا، وہ ایک تصور میں، تخیل میں بدل گیا جس میں وہ فنا ہو گیا. اب وہ ہرنیوں میں جاتا اور کچھ مشابہت دیکھتا تھا ہرنیوں میں اپنے محبوب کی، کچھ مناسبت دیکھتا تھا اس کی کچھ چیزوں میں، ہرنیوں کی کچھ چیزوں میں. جب مشابہت اور مناسبت دیکھتا تو وہ ان جنگلی جانوروں اور ہرنیوں کے ساتھ گزارنے لگا وقت، اور اس کی نوبت مجنو، جس کو تاریخ نے مجنو بنا کے زندہ رکھا، یہ کر دیا کہ جہاں سے ہرنیاں جنگلی گھاس پھوس کھاتی تھی وہ بھی وہی گھاس پھوس کھاتا تھا. اس نے انسانوں کا کھانا پینا چھوڑ دیا، جڑی بوٹیاں کھاتا تھا. جن گھاٹوں سے ہرنیاں اور جنگلی جانور پانی پیتے تھے انہی گھاٹوں سے پانی پیتا تھا. پھر انہی کے ساتھ مانوس ہو گیا، انہی کے ساتھ مانوس ہو گیا. پھر جانور اس سے مانوس ہو گئے، وہ بدکتے نہیں تھے تو جنگلی اور صحرائی بوٹیوں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا، اور انہی چشموں اور گھاٹوں سے ہرنیوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ پانی پیتا. اس کو یہ آثار کی محبت نظر آتی، محبت آثاری، اس نے اپنی زندگی گزاری، اور ڈیتھ بھی ہرنیوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ صحراؤں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور عالم یہ ہوا یعنی اس کا کہ اس کے زمانے میں ایک زمانہ ہے، امام دیلمی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب الالف والمعلوف میں. امام دیلمی نے یہ بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا، اور اس زمانے ایک اور شاعر تھا قصیر. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں دیلمی کا اور ان کی کتاب الالف والمعلوف. تو عبد الملک بن مروان کے دربار میں وہ شاعر آیا قصیر. عبد الملک بن مروان نے کہا قصیر کو کہ قصیر شاعر بھی تھا اور وہ بھی ایک معروف شعراء میں وہ بھی ایک عاشق تھا دنیاوی. اس کو کہا عبد الملک بن مروان نے کہ کیا تم نے اپنی زندگی میں اپنے سے بڑا عاشق اور محبت کرنے والا بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک دیکھا ہے. اس نے کہا اس کا قصہ سناؤ. قصیر نے بتایا کہ میں بہت بھوکا تھا، فلاں علاقے میں ایک جنگل میں گیا، صحراؤں میں کوئی شکار مل جائے. ایک شخص نظر آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، مست حال تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی شکار مل جائے گا؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلو، میں بھی شکار کی تلاش میں ہوں، اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. 3 دن سے کوئی شکار مل گیا تو مل کے کھائیں گے. قصیر روایت کرتا ہے عبد الملک بن مروان خلیفہ کو کہ مٹیالے رنگ کی ایک ہرنی آ گئی، شکار میں پھنس گئی. یہ شخص یہ کہتا ہے میں جانتا نہیں تھا ابھی کہ یہ کون ہے. وہ شخص اس کی طرف دوڑا اور قریب جا کے اس کو پکڑا. میں خوش ہوا کہ شکار مل گیا، کام بن جائے گا. وہ قریب گیا، اس نے دیکھا اس پر کیچڑ لگا ہوا ہے. وہ اپنے کپڑوں سے اس کا کیچڑ صاف کرنے لگ گیا، اس کو دھونے لگ گیا، اس کو صاف کرنے لگ گیا، اس کو دیکھنے لگ گیا، اس کو سونگنے لگ گیا. جب مٹی جھاڑ دی، صاف کر دیا تو اس کو بھگا دیا، آزاد کر دی. میں اس کے منہ کو تکتا رہا. خدا کے بندے، خود 3 دن سے تم بھوکے ہو، میں بھوکا ہوں، ایسا بندہ کبھی میں نے نہیں دیکھا. اس نے کوئی شعر پڑھ دیے. اب وقت بھی کم ہے اور وہ شعر میرا موضوع نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، صبر کرو، پھر کوئی شکار مل جائے گا. دوبارہ جال لگایا، پھر ایک اور ہرنی پھنس گئی. وہ دوڑا، اس کو پکڑا. میرا خیال ہوا کہ اب کام چل جائے گا. اس نے پھر وہی کچھ کیا اس کے ساتھ، اس کی گرد جھاڑتا، اس کو چومتا، اس کو صاف کرتا. جب صاف کر لیا، اس کو دیکھتا دیکھتا پھر اس کو بھگا دیا، اور اس کے پیچھے دیکھتا ہی رہ گئے. میں نے پھر کہا کہ تم پاگل آدمی ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ اس نے پھر کوئی شعر پڑھ دیے. اس نے کہا صبر کرو. تھوڑی دیر آگے بلے تو ایک اور شکار مل گیا. اس صحرا میں ہرنیاں تھیں. اس نے پھر ایک ہرنی پکڑی تو کہتا ہے قصیر کہ میں دوڑا کہ اب اس نے پھر چھوڑ دینا ہے، یہ دیوانہ آدمی ہے.
تو میں پکڑتا ہوں، مگر وہ مجھ سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ اس نے پھر اس کو پکڑا، اس کو پھر جھاڑ پھونک کی، صفائی کی، چوما، ہاتھ پھیرے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے محبت کے ساتھ پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اس سے کچھ نہیں ملتا، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے۔ میں آگے چل پڑا۔ اس نے کہا بے صبری نہیں کرتے، میرے ساتھ چلو، مجھے بھی آج چوتھا دن شروع ہو گیا، بھوکے مل جائے گا کچھ۔ کہتے تھوڑی دیر آگے چلے تو آگے پورا ریوڑ مل گیا ہرنیوں کا۔ اب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب ریوڑ ملا ہے، اب تو کام ہو جائے گا۔ جب وہ ریوڑ ملا تو وہ آگے بڑھا، اس نے پھر ہرنی کو پکڑا، وہی کچھ کیا جو پہلے 3 بار کیا تھا، پکڑ کے پھر اس کو چھوڑ دیا اور ریوڑ کو بھگا دیا۔ جب ریوڑ کو بھگا دیا تو میں نے کہا تم نے اتنا بڑا ریوڑ دیکھا ہرنیوں کا، پہلے ایک ایک ہرنی چھوڑ دی، اب یہ سارا ریوڑ چھوڑ دیا، خدا کے بندے کیا کرتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا تعجب سے، اور تعجب سے دیکھ کر مجھے کہا کہ یہاں یہ حرم ہے، یعنی حرم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، کتاب میں لفظ آئے کہ یہ پناہ گاہ ہے، اس میں کسی ہرنی اور جانور کی جان نہیں لی جا سکتی، جو اس پناہ گاہ میں آ جائے اس کی جان محفوظ ہے، اور میں اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ دار۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی پناہ گاہ ہے؟ پہاڑ ہیں، صحرا ہے، کس چیز کی پناہ گاہ ہے؟ تو قصیر نے کہا عبد الملک بن مروان کو، اس نے جواب دیا، اس نے کہا جب لیلا چھوٹی تھی تو وہ اس اپنی بکریوں کو لے کے اس صحرا میں آ کے اپنی بکریاں چراتی تھی، یہاں بیٹھتی تھی، کھیلتی تھی، کھانا کھاتی تھی، یہ سارا صحرا اس کے کھیلنے پھرنے کی جگہ ہے، یہاں اس پورے خطہ میں جو ہرنی اور جو جانور آ جائے گا میں اس کی جان کا محافظ ہوں، اس کی جان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس پورے خطے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں اس کو بیٹھ کے کھیلتے دیکھتا تھا۔ اب قصیر نے تو یہ کہا، عبد الملک بن مروان نے پوچھا اس دیوانے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا جاتے ہوئے میں نے پوچھا، اس نے کہا قیس بن ملوہ میرا نام ہے، مجھے لوگ مجنو کہتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، اس سے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس قیس کو، مجنو کو، ایک عشق مجازی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو بچپن میں وہاں بیٹھتے کھیلتے دیکھا ہے، کھانا کھاتے دیکھا ہے۔ اس صحرا کو اس کے محبوب سے ایک نسبت ہے، ان حدود کو نسبت ہے۔ اب ان حدود میں کوئی ہرنی اور جانور آ جائے، نہ اس کا شکار کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، وہ ان سب کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ بن جاتا ہے۔ تو جب ایک عشق مجازی والا شخص حرم کی حدیں نہیں توڑتا، تو عشق حقیقی کا دعویٰ کرنے والوں، رب العزت نے ہمارے لیے بھی حرم قائم کر رکھے ہیں، حلال و حرام یہ ہمارے محبوب کے قائم کردہ حرم ہیں، یہ صحرائے حیات ہے، یہ زندگی کا صحرا ہے، اس ہمارے محبوب نے حدیں قائم کر رکھی ہیں کہ یہ کام ان حدوں میں حلال ہیں، یہ جائز ہیں، کر سکتے ہو، ان کاموں سے مجھے محبت ہے، اس کام کے کرنے سے میرے قریب ہو جاؤ گے، اس کام کے کرنے سے میں اور تم سے راضی ہو جاؤں گا، یہ کام منع ہیں، کسی کی جان نہیں لے سکتے، کسی کی عزت و آبرو پر زبان نہیں کھول سکتے، اس صحرائے حیات میں کسی کا حق نہیں چھین سکتے، کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، کسی کے خلاف بغض اور حسد نہیں کر سکتے، یہ افعال حیات ہیں۔ اس صحرائے حیات میں ہمارے محبوب نے کچھ چیزیں حرام کر رکھی ہیں، کچھ حلال کر رکھی ہیں۔ کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ، کتنے بے وفا ہیں ہم لوگ۔ ہم نے مجنو جیسے شخص سے بھی سبق نہ سیکھا، وہ تو اپنے محبوب کے اس حرام کردہ جہاں وہ محبوب اس کا ٹھہرتا تھا ان حدوں کے اندر گناہ کرنے کو تیار نہیں۔ ہم شب و روز اپنے صحرائے حیات کے حرم میں گناہ کرتے ہیں، محبوب کو ناراض کرتے ہیں، ہم دنیا والوں سے، اللہ کی مخلوق سے بغض کرتے ہیں، ہم نفرتیں کرتے ہیں، ہم نفس پرستی کرتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلی کرتے ہیں،
ہم حرام خوری کرتے ہیں، ہم لوگوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کے بجائے عیب ننگے کرتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ ارے مجنوں سے سبق سیکھو، وہ اپنے نفس کو بھول گیا تھا، اپنی خواہش نفس کو بھول گیا تھا، 3-4 دن سے بھوکا تھا مگر اس نے شکار نہیں کھایا، چونکہ یہ شکار اس صحرا میں تھا جہاں اس کے محبوب کا علاقہ ہے۔ ہم کس صحرائے حیات میں بسنے والے ہیں؟ ہم کس منہ سے اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ میرے نوجوان بیٹو، میرے نوجوان بیٹی، میری زندگی کی ایک خواہش ہے، وہ محبت مجازی، عشق مجازی جو مجنوں کو ملا، وہ تو جو تھا سو تھا، مگر اس سے سبق سیکھو اور اپنے مولا سے عشق کرو، اللہ سے عشق کرو۔ یہ ساری مخلوق ہرنیاں ہیں اس کی، سارے بندے اس کی ہرنیاں ہیں۔ کسی کی عزت پہ زبان نہ کھولو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کسی زبان درازی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، خود کو کسی سے بڑا نہ سمجھو، اپنی طلب کو دوسرے کی طرف سے عزیز نہ جانو، ہر ایک سے محبت کرو کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ آقا نے فرمایا الخلق عیال اللہ احبہم الی انفعہم، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو اس سے محبت زیادہ ہے جو اس کے کنبے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ، کچھ مجنوں سے سبق سیکھ لو کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت طور و اطوار کو بدل دیتی ہے، محبت اخلاق کو بدل دیتی ہے، محبت زاویہ نگاہ کو بدل دیتی ہے، محبت زندگی کے طور طریقے بدل دیتی ہے۔ اگر محبت ہو اور طور طریقے نہ بدلیں تو یہ جھوٹ ہے۔ محبت ہو اور شرم و حیا مولا کی حرم کا پیدا نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ محبت ہو اور سجدوں میں لذت نہ ملے اور سجدوں میں سر جھکا کے مولا سے مناجات نہ ہو، یہ جھوٹ ہے۔ محبت ہو اور اللہ کا آپ کو حلاوت و تراوت نہ ملے، یہ جھوٹ ہے۔ میرے نوجوان بیٹو، کن گناہوں میں، کن نافرمانیوں میں، کن بری راہوں پہ چل پڑے ہو، توڑ ڈالو اس جھوٹی محبت اور اس کے مجازی کے برتنوں کو، بھراؤ اپنے دل کے برتن کو عشق مولا سے، بھر لو عشق مولا سے۔ امام غزالی اور امام ابو القاسم قشیری احیاء علوم الدین میں اور رسالہ قشیریہ میں یہ جو اس مجنوں کا عشق تھا اور جو عشق مبنی پر جذبہ صادق تھا، عشق تھا عشق حقیقی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ امام غزالی فرماتے ہیں احیاء علوم الدین میں کہ مروی ہے کہ مجنوں بنی عامر کا جب مجنوں کی ڈیتھ ہو گئی تو مرنے کے بعد وہ کئی لوگوں کو خواب میں ملا۔ یہ امام غزالی کو کوٹ کر رہا ہوں، احیاء علوم الدین بیٹے 4 جلد صفحہ 509۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابو القاسم قشیری کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کی کتاب رسالہ القشیریہ سے، اور امام عبد الوہاب شعرانی کو کوٹ کر رہا ہوں ان کی کتاب الطبقات الکبریٰ سے۔ ہر ایک نے لکھا خواب میں ملا اور کسی نے پوچھا فقیل لہ ما فعل اللہ بک، مجنو تمہارا ذکر بڑا سنتے رہے ہیں، بتاؤ مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ یہ محبت صادقہ کا نتیجہ ہے۔ مجنوں نے جواب دیا غفر لی وجعلنی حجتا علی المحبین، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے محبت کرنے والوں اور عشق کرنے والوں کے لیے حجت بنا دیا۔ یعنی محبت کرنے والوں کو کہا محبت کرنا سیکھنا ہے تو مجنوں سے سیکھو۔ یہ امام غزالی نے بیان کیا۔ ایک ہی کلمہ ہے جو ہر ایک نے، امام ابو القاسم قشیری نے فرمایا غفر لنی وجعلنی حجتا علی المحبین، محبت اور عشق کرنے والوں کے لیے مجھے حجت بنا دیا، مجھے نمونہ بنا دیا۔ فرمایا جس نے محبت کرنا سیکھنا ہو وہ مجنوں سے سیکھو۔ اب یہ کیسے سیکھے؟ اس طرح کہ یہاں امام ابو القاسم القشیری
اور رسالہ القشیریہ میں یہ خواب بیان کر کے اب اس کی توضیح فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے بخشش کر دی. دیکھو اس کی سیرت میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا بڑی تہجد گزاریوں کا، نوافل کا، اور بڑی عبادت گزاریوں کا اور جہاد کا، ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ جانے. اس کے بعد اشعار میں ایک ذکر آیا ہے، ایک جگہ اس نے شعر میں کہے ہیں کہ مجھے نماز میں پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو محبوب کی یاد میں پتہ نہیں چلتا کہ میں نے چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 8 پڑھ لی ہیں. اس کے اشعار یہ ہیں، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا قبلہ میرا اس سمت ہے یا میری پشت کے پیچھے ہے. اب ممکن ہے ایسا ہی ہو کہ نماز پڑھنے لگ گیا ہو یا پڑھتا ہو مگر قبلے کی سمت یاد نہیں، تو اتنا کہ اشارہ ملتا ہے. میں اس سے زائد کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر جو بات منقول ہے سیکھا روایتوں کے ساتھ بتاتا ہوں. تو امام ابو القاسم قشیری جو امام الصوفیہ ہیں اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا شیخ ہیں، ان کے دادا شیخ وہ رسالہ قشیریہ میں بیان کرتے ہیں ابو یعقوب السوسی کا قول، مجنوں کے اس خواب کا ذکر کر کے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور محبت کرنے والے عاشقوں کے لیے حجت نمونہ بنا دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت المحبت ان ینسى العبد حظه من اللہ عز وجل وینسى حوائجه من کتم علی شعر اور کتم علی شعر و کتم علی کہ محبت کی حقیقت یہ ہے، محبت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو اس کا حق تھا وہ اپنے اس حق کو بھی بھول جائے. محبت کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا بھولے، نفس کو ہی نہیں بھولے، نفس بھول جائے، نفسانیت بھول جائے، نفسیت بھول جائے. جب عشق نفس بھلا دیتا ہے، نفسانیت بھلا دیتا ہے، نفسیت بھلا دیتا ہے تو بندے کو اپنا حق بھی بھلا دیتا ہے. اسے اپنا حق یاد ہی نہیں رہتا. اپنا حق جب اپنا ہی یاد نہ رہا، نہ میں یاد رہا، نہ مجھے یاد رہا، نہ میرا یاد رہا، نہ اپنا یاد رہا، تو اپنا حق بھی جب تک نہ بھولے محبت مقام عشق پر اپنے کمال تک نہیں پہنچتی. یہ نہیں توقع کرتا کہ ہر کوئی اس مقام پہ پہنچ جائے عشق اور محبت نے، پھر دنیا نہیں چلتی. نہیں، میرا مقصود یہ آج کا تمثیلی مطالعہ اور تجزیہ کرنے کا یہ ہے کہ اس میں سے کچھ تو لے لو، کچھ تو لے لو جتنا سما سکتا ہے، کچھ بدل جاؤ. محبت کی اوصاف میں سے، صفات میں سے کچھ لے لو، یعنی یہی لے لو کہ اپنا حق لینا، اپنا حق بھول جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حق بھول جاتا ہے اللہ اس کا حق کبھی رکھتا نہیں ہے، حق چل کے اس کے پاس آتا ہے. وَيَنْسَى حَوَائِجَهُ امام قشیری کہتے ہیں کہ وہ اپنی حوائج کو بھول جاتا ہے. حقیقت محبت کی یہ ہے کہ بندہ اپنا حق بھول جائے، اپنا حصہ بھی بھول جائے، بھولے کہ دھیان صرف مولا پہ رہ جائے، صرف محبوب حقیقی پہ رہ جائے. اور جب اللہ سے صرف اللہ ہی کو طلب کرنے والا بن جاتا ہے بندہ، اللہ سے صرف اللہ کو طلب کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر نہ خود یاد رکھتا ہے اپنے آپ کو، نہ اس کی خود ہی یاد رہتی ہے، نہ نفس یاد رہتا ہے، نہ اپنا حق یاد رہتا ہے، نہ اپنا حصہ یاد رہتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں یہی بات حسین بن منصور الحلاج نے کہی تھی. حلاج نے اس کو بھی امام ابو القاسم القشیری نے بیان کیا، کہی تھی حقیقت المحبت قیامک مع محبوبک بخلع اوصافک، کہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے ساتھ اس طرح متصل ہو جائے، اس طرح تعلق کو جوڑ لے کہ اپنے اوصاف میں سے باہر نکل آئے، اپنے اوصاف کو نکال کے پھینک دے، اپنے اوصاف کو نکال کے پھینک دے. جب نفس سے نکل گیا، نفسانیت سے نکل گیا، نفسیت سے نکل گیا، اپنے حقوق سے نکل گیا، اپنے آپ سے نکل گیا تو پھر ایثار ہی ایثار رہ جاتا ہے بندہ، سب ایثار ہی ایثار رہ جاتا ہے وہ بندہ. محبت سراپا ایثار ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے مہاجرین انصار کی جب تعریف کی، مہاجرین انصار کی، تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہا کہ وہ اپنا حق بھی دے دیتے ہیں،
اور دوسروں کو اپنے حق پہ ترجیح دیتے، اپنا حق دے دیتے ہیں، باوجود اس کے وہ حاجت مند ہوتے ہیں، باوجود اس کے ان کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلتی، باوجود اس کے کہ شام کا کھانا ان کے گھر نہیں ہوتا، مگر یؤثرون علی انفسہم، اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ محبت میرے بیٹے اور بیٹیوں، محبت بے نفسی سکھاتی ہے۔ محبت حقیقی کی ابتدا بے نفسی سے ہوتی ہے۔ جس محبت میں اپنا نفس نظر آئے وہ جھوٹا ہے، وہ شخص دعویٰ ہے محبت میں۔ جس کو اپنا نفس نظر آئے، جسے اپنا حق نظر آئے، جسے اپنی میں نظر آئے، اس نے محبت کی گرد نہیں دیکھی، اس نے محبت کے سمندر کی ابھی تری نہیں دیکھی، ایک قطرہ نہیں چکھا، جس کو اپنی میں نظر آتی ہے۔ اس لیے حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے ہیں، با یزید بستامی وہ فرمایا کرتے کہ جب حقیقی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حقیقی محبت، تو پھر اللہ کے سوا کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، طلب نہیں رہتی کسی چیز کی۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی وہ بیان فرماتے ہیں کتاب الفتوبہ میں کہ اللہ پاک ٹیسٹ کرتا ہے۔ جب اپنے عشق کی دولت چھوٹی چیز نہیں ہے، جب اللہ اپنے عشق کی دولت دیتا ہے تو اپنے اس بندے کے دل میں ایک آنکھ پیدا کرتا ہے اور اس آنکھ سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اس آنکھ سے وہ مولا اپنا جلوہ عطا کرتا ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت دینی ہے تو امام سلمی فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 70 مرہ، پھر اللہ پاک اپنے اس بندے کو جو اس کی طرف سفر عشق کر رہا ہے، اس کی طرف ہر روز 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ اللہ پاک 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ کہ کوئی غیر کی محبت تو نہیں، کسی غیر کا حرص تو نہیں ہے، کسی غیر کی چاہت تو نہیں ہے، کسی غیر کی شہوت تو نہیں ہے۔ 70 مرتبہ ہر روز اس کے دل کو دیکھتا ہے، اور جو ہر بار اس عاشق اور اس محب کا دل اللہ پاک سوائے اپنے ہر غیر سے پاک دیکھتا ہے، اس کو مزید قربت عطا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھتا ہے ہر اگلی نظر پہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں سوائے محبوب کے حقیقی کے اللہ کے اور کچھ نہیں، اسے اور قربت عطا کر دیتا، یکے بعد دیگرے پردے اٹھاتا چلا جاتا، پھر دوسرا پردہ اٹھا دیتا، پھر تیسرا پردہ اٹھا دیتا ہے۔ وہ اس لیے پردے اٹھاتا ہے کہ بے نفسی دیکھتا ہے، بے نفسی دیکھتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں۔ جب بے نفسی دیکھتا ہے تو اللہ پاک اپنے درجے اس کے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت نے ایک بار پوچھا، عالم رؤیا میں مناجات کے اندر پوچھا، با یزید بستامی ماذا ترید، کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ با یزید بستامی نے جواب دیا، یہ حقیقت محبت ہے۔ جواب دیا اللہم انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، مولا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی کچھ چاہوں جو تو چاہتا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔ دو قول ہیں آپ سے، ایک فرمایا میں انی ارید ان لا ارید، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں، بس۔ جب چاہت مر جاتی ہے محبوب کی چاہت میں، ارادہ مر جاتا ہے محبوب کے ارادے میں، خواہش مر جاتی ہے محبوب کی خواہش میں، طلب مر جاتی ہے محبوب کی طلب میں، اللہ پاک اس کے پردے اور اٹھاتا ہے، اس کو عشق میں بڑھاتا ہے۔ ہم تو چھوٹی سی تاثیر نہیں، ترجیح نہیں دے سکتے، ہم تو چھوٹا سا اثار نہیں کر سکتے اپنی زندگی میں، چھوٹا سا اثار نہیں کر سکتے۔ اور عاشقوں کا حال سن لیجئے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، امام غزالی احیاء علوم الدین کی کتاب المحبہ میں آپ بیان کرتے ہیں کہ عارفین اور عاشقین میں سے ایک کا واقعہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر 70 حوریں آشکار کی گئیں۔ امام غزالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ مجھے الحور العین میں سے 70 حوریں دکھائی گئیں، دیر تک رہیں، مجھے متوجہ کرتی رہیں، فنظرت الیہن نظرتن، میں احیاء علوم الدین پڑھ رہا ہوں تو میں نے ایک نظر اٹھا کے الحور العین کی 70 حوروں کو دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں فَأُوقِبْتُ 40 یوما،
پھر 40 دنوں کے لیے مجھے سزا دی گئی، اور اللہ پاک نے میرے دل پہ حجاب ڈال دی، حجاب ڈال دی، 40 دن کے لیے حجاب ڈال دی۔ جب 40 دن کی سزا مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں ثم کوشفت بعد ذلك 80 حورا، اس کے بعد پھر 80 حوریں دکھائی گئی، اس سے بھی زیادہ حسن و جمال میں بڑھ کر 80 حوریں دکھائی گئی۔ وقیل علی انظر الیہن، اب کہا گیا، مجھے آواز آئی، ان کو دیکھو یہ کیسی ہیں، ان کو دیکھو یہ کیسی ہیں۔ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، آنکھیں بند کر لیں اور عرض کیا میرے مولا اعوذ بک مما سواک، مجھے معاف کر دے، مجھے پناہ دے دے ہر شے سے جو تیرے سوا ہے، مجھے پناہ دے دے، لا حاجت لی بہذا، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اور میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا دیر تک، جب تک وہ 80 کی 80 حوریں واپس نہیں چلی گئیں۔ اس وقت آنکھ کھولی، اللہ رب العزت نے پھر وہ پردہ پھر سے اٹھا دیا۔ ذرہ بھر مشارکت گوارا نہیں کرتا، ذرہ بھر مشارکت گوارا نہیں کرتا۔ تو جو آدمی 24 گھنٹے اپنے نفس کو دھیان میں رکھتا ہے، میرے بیٹے بھی سنیں، میں گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں، بالکل میں آپ کی سیرتوں میں، آپ کے دلوں میں اس عشق اور اس محبت کی چمک دیکھنا چاہتا، آپ کی سیرتوں میں وہ خالصیت دیکھنا چاہتا۔ زمانے نے بڑا تباہ کر دیا ہے، بڑا تباہ کر دیا ہے۔ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں بچا ہی کچھ نہیں سوائے تباہی اور ہلاکت کے، سوائے بربادی کے، دنیا، مال، دولت، دنیا طلبی کے۔ میں تو خود کئی بار سوچتا ہوں کاش خود میں نون مصری کے زمانے میں ہوا ہوتا، کاش ابو بکر شبلی کا دور پایا ہوتا، کاش جنید بغدادی کے زمانے میں پیدا ہوتا، کاش بشر الحافی کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا۔ وہ لوگ جو ہر رات اپنے دل کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ حق، جلوہ حق کا مشاہدہ کرتے تھے، جو اس سے مناجات کرتے تھے، جو رات کے اندھیروں میں اس سے قلبی روحانی ملاقات کرتے تھے، جن سے وہ مخاطبہ کرتا تھا، جن سے وہ کلام کرتا تھا، میرے بندے اور کیا چاہتا ہے، میرے اور قریب آ جا، جو ہمہ وقت اس کی مجلس میں رہتے تھے، کاش ان کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ سفر کرتا، ان سے مولا کے احوال پوچھتا، ان سے اللہ کی باتیں پوچھتا، ان سے اللہ کی شفقتیں پوچھتا، اللہ کی مناجات کے طریقے سیکھتا، کچھ خوشبو ملتی، کچھ بو ملتی، کچھ خبر ملتی، کچھ حال ملتا۔ ہم تو ایسے زمانے میں آئے جب بچا کچھ نہیں، سب تباہی ہے، شیطنت ہے، نفسانیت ہے، کچھ زمانے نے مار ڈالا، کچھ دنیا کے حالات نے مار ڈالا، کچھ ماحول اور گرد و پیش نے مار ڈالا، کچھ آج کی ٹیکنالوجی نے مار ڈالا، روحانی احوال چلے گئے، روحانی فضائیں نہ رہیں، روحانی ماحول نہ رہے، روحانی دکانیں نہ رہیں، وہ بازار بند ہو گئے، وہ سودے بند ہو گئے، نہ سوداگر بچے، نہ خریدار بچے۔ ایمان افروز بات، میں آپ کو بے نفسی کی 2 باتیں سنا رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ بے نفسی، امام ابو سعد نیشا پوری نے تہذیب الاسرار میں اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے، ایک اس کے بعد دوسری سناتا۔ امام عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے سفر کے دوران گزرا، ایک باغ تھا، ایک حبشی غلام اس باغ میں بکریوں کی چروائی کر رہا تھا۔ اتنے میں جو بھی اس کا مالک ہوگا حبشی غلام کا، اس نے کھانا بھیجا، اس کے پاس کھانا آیا۔ یہ 2 واقعات ہیں، بڑے دھیان سے سنیں، اس پر اینڈ کروں گا مگر دھیان سے اور اپنے اندر جمائیں۔ کھانا لایا گیا، تھوڑی دیر میں کتا آ گیا، وہاں بیٹھ گیا، اور وہ کتا اس حبشی جوان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس حبشی جوان نے ایک روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دی،
کتے نے تیزی سے روٹی کھا لی اور پھر اسی حبشی غلام کی طرف تکنے لگا. اس غلام نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی. کتے نے وہ بھی کھا لی، پھر حبشی غلام کو تکنے لگا. کتے نے تیسری روٹی بھی حبشی غلام کو، کچھ نہ بچا. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں اس غلام کے قریب گیا، اس کے چہرے پر محبت کے، عشق کے، معرفت کے آثار تھے، سکون تھا. میں قریب گیا اور میں نے پوچھا اس غلام سے تمہیں روزانہ کتنی روٹیاں ملتی ہیں کھانے کو؟ اس نے کہا 3 ملتی ہیں. میں نے کہا تو وہ تینوں روٹیاں تو نے کتے کو کھلا دی، خود کیا کھائے گا؟ اس غلام نے جواب دیا کہ اینڈ ہو گیا زندگی کا، کل نہیں آنا. اگر زندہ رہا اور اللہ نے چاہا تو کل آ جائیں گی. اور یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میرے آنسو رواں ہو گئے، رو پڑا. میں نے کہا ہمارا مدار روحانیت کا تو سارا بے نفسی اور سخاوت پر ہے، اپنے نفس کو بھول جانا اور سخاوت میں سب کچھ اپنا دوسرے پہ قربان کر دینا. ہمارا تو مدار ہی معرفت کا اس تصور پر ہے، مگر اس میں یہ حبشی غلام ہم سے بازی لے گیا، یہ جیت گیا. یہ عمل پسند آیا. کہتے میں نے وہ باغ اور بکریاں ساری اور غلام سارا خرید لیا، اس کے مالک کو پیسے دے کر خرید کر غلام کو دے دیا. کہا کہ یہ آج سے آزاد ہیں، آپ اس باغ کے مالک ہیں. اس نے شکریہ ادا کیا. اس نے سارا باغ بکریاں ارد گرد کے علاقے کے غریبوں کو تقسیم کر دی اور شکریہ ادا کر کے مسکراتا ہوا چل گیا. میں سمجھا کہ جواں مردی اس کا نام ہے. ہم نے کیا جواں مردی پائی ہے. انسان اپنا حق بھول جائے. بے شک حق ہو، درست ہو، مگر بھول جانا یہ جواں مردی ہے. حق لینا جائز ہے مگر اس سے ولایت نہیں ملتی. حق لینا جائز ہے مگر یہ سخاوت نہیں بنتی. حق لینا جائز ہے، مانگنا، لینا، اس کے لیے لڑنا جائز ہے، مگر اس سے کرامت نہیں ملتی، اس سے قربت نہیں ملتی. یہ 2 راستے ہیں. اگر قربت چاہیے تو اپنا حق بھول جاؤ. یہ محبت کی راہ ہے، عشق کی راہ ہے. اور ایک اور واقعہ جس کو امام ابو سعد نیشاپوری نے بیان کیا ہے اور تھوڑے فرق کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں بھی بیان کیا ہے. مگر امام ابو سعد نیشاپوری حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پہلے ہیں، بہت پہلے، آپ کی کتاب تہذیب الاسرار میں. اور یہی واقعہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں لیا ہے. میں اس روایت کو لے رہا ہوں. امام ابو سعد فرماتے ہیں کہ کئی صوفیاء اور عاشقین نے بیان کیا، اللہ والوں نے، عاشقوں نے، کہ ہم طرطوس میں تھے اور ایک جماعت کے ساتھ مل کے ایک مجاہدے کی طرف، جہاد کی طرف جا رہے تھے. ایک کتا ہمارے ساتھ ہو لیا، کتا ہمارے ساتھ چل پڑا. مصنوعی بیٹے، کتا ہمارے ساتھ چل پڑا. عشق شاد باش ہے، عشق شاد باش، ساتھ چل پڑا کتا. کہتے ہم ایک جگہ پہنچے ہی تھے صحرا میں، ایک پہاڑی ٹیلا سا آیا، وہاں ایک مردار مرا پڑا تھا، کوئی جانور مرا پڑا تھا. فَإِذَا نَحْنُ بِدَابَّةٍ مَيَّتَةٍ، ایک مردار پڑا تھا. ہم نے کافی سفر کر لیا تھا، تھکے ہوئے تھے. ہم اس ٹیلے پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. فَصَعِدْنَا إِلَى مَوْضِعٍ عَالٍ، قریب میں بیٹھ گئے. جب ہم بیٹھ گئے تو ہم نے دیکھا اس کتے کو. کتا اس مردار کے پاس آیا. فَلَمَّا نَظَرَ الْكَلْبُ إِلَى الْمَيْتَةِ رَجَعَ إِلَى الْبَلَدِ. امام ابو سعد النیشاپوری اور امام غزالی احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ جب کتے نے دیکھا ایک مردار پڑا ہے تازہ تازہ مارا ہوا، تو وہ واپس پلٹ گیا اس گاؤں کی طرف سے جہاں سے آیا تھا. دوڑ کے مردار کی طرف نہیں گیا کھانے کے لیے، پیچھے پلٹ گیا.
کچھ دیر کے بعد ثم عاد بعد ساعت ومعه مقدار 20 کلبا، کچھ دیر کے بعد پلٹا، 20 کتوں کو ساتھ لے کے آیا، بلا کر 20 کتوں کو بلا کے لے آیا۔ ہم تکتے رہ گئے، وہ صوفیاء بیان کرتے ہیں، عاشق لوگ، ہم اس کتے کے عمل کو تکتے رہ گئے۔ فجاء الى تلك المیتہ وقعد ناحیۃ، ان 20 کتوں کو مردار پہ چھوڑ دیا، تم کھاؤ، اور خود ہٹ کر ایک فاصلے پر کنارے بیٹھ گیا، خود نہیں کھایا، ان 20 کتوں کو دے دیا۔ وہ کھاتے رہے، فما زال تاکلها وذلك الكلب قاعد ينظر الیہ، وہ کھاتے رہے اور کتا دور سے بیٹھ کے ان کو دیکھتا رہا۔ جب 20 کے 20 کتے اس مردار کو کھا گئے، ختم کر دیا، اور ہڈیاں کچھ ڈھانچے بچ گئے اور کچھ نہیں بچا، راجعت الکلاب الی البلد، اور سارے کتے واپس پلٹ گئے۔ فقام ذلك القلب، تب وہ کتا ہماری طرف آیا، وہ کتا پھر ہماری طرف پلٹا۔ جو کچھ بچا کھچا تھا تھوڑا زیادہ، وہ اس نے تب کھایا اور کھا کے پلٹا۔ یہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو واقعہ تھوڑے فرق کے ساتھ وہ شیخ احمد حماد سرخسی کا حوالہ ذکر کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، اور وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں مگر دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں اپنا حق۔ اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے آگے واقعہ بیان کر کے اینڈ پر کرتے ہیں، وہ یہاں شیر کا ذکر لاتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں کہ جب بچا کھچا اس نے کھا لیا تو کھا کے وہ ہماری طرف متوجہ ہوا، اس نے ہماری طرف متوجہ ہوا اور ہمیں دیکھا، اور دیکھ کر ایسے لگا، ان نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کھانا پینا، اس جیسا حق دوسروں پہ قربان کر دینا، یہ تو ہماری طرح جنگلوں کے جانور اور کتے بھی کر لیتے ہیں، تم تو مردان حق ہو، تمہارا درجہ قربانی میں اس سے کہیں بلند ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ اس نظر سے ہمیں دیکھ رہا تھا، اس نظر سے کہ ہمیں یہ لگا، تک کر دیکھ کر تاڑ کر دیکھ کر ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ بھوکا ہو اور اپنی بھوک قربان کر کے کھانا پینا اوروں کو دے دیں، یہ تو جنگلی جانور شیر کتے بھی کر لیتے ہیں، تم تو مردان حق ہو، آپ کے لیے راہ عشق میں قربانی کا مقام اور بلند ہے۔